بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 4 دن کی غیر حاضری کچھ ذاتی مصروفیت کی بنا پر، اس کے لیے معذرت۔ آج کا ٹاپک کل گزرے دن کی جو سب سے بڑی خبر، جو پاکستان میں شاید اتنی بڑی نہیں تھی اور دوسرے ممالک میں تھی، خاص طور پہ بھارت میں۔ آؤ پاکستان کو چونا لگائیں، APC۔ یہ APC کیوں کری گئی، اس کی وجوہات کیا ہیں اور ایسی جلدی کیا تھی، اور یہ سازش کیسے چل رہی تھی، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی، FATF، بلیک میلنگ، نیب کی کیس ختم کرو، ہماری جائیدادوں کو مت چھیڑو، ہم کو آزاد چھوڑ دو، ہم اس ملک کو پھر چونا لگائیں، اس قوم کی پھر مٹی پلیت کریں۔ یہ اصل چیز تھی۔ وہ سلسلہ شروع ہوا جنرل عاصم باجوہ کی کہانی سے۔ اس میں انہوں نے موکی کھائی۔ کہانی تھی جو پیدا ہی ذلیل ہونے کے لیے ہو، ان کے نصیب میں پے در پے ذلت لکھی ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ بڑے غور سے سنیے گا، میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، کہ اس کے پیچھے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے، یہ سازش کہاں سے چلی اور کیسے آئی۔ عاصم باجوہ کے کیس میں بھی ACCP سے ان کے کاغذات چوری ہوئے۔ وہ حجازی کے بیٹے نے ایک پالتو کتا، حجازی، اس کے بیٹے نے، کتے کا بیٹا کتا پلا وہ بھی پالتو تھا، اس نے کیا۔ پھر ایک ملک کا سب سے بڑا چینل، غدار چینل جیو، اس کا ایک رپورٹر شامل تھا۔ وہ رپورٹر سے وہ کاغذات نکالے گئے، وہ لندن بھیجے گئے اسحاق ڈار کے پاس، وہاں سے پھر انڈیا گئے اور انڈیا میں وہ ایک بم پھاڑا گیا، لیکن وہ CPEC کو اور پاکستان کی ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور یہ سارے کے سارے دھوبی کے کتے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہوگی۔ پھر آ جائیے کہ سینٹ میں 3 دفعہ انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کیا، کوئی بات نہیں۔ پھر آیا جوائنٹ سیشن، اس میں پاس ہو گیا۔ بقول ان کی ہر شکست جو ہے وہ دھاندلی سے منسلک ہے۔ الیکشن ہار گئے، دھاندلی۔ اچھا، الیکشن کو بھی بڑے مزے سے کہتے ہیں، ابھی بتاتا ہوں۔ سب چیزیں ان کی زندگی میں ان کے پر کوئی کیس، میں نے بڑا غور کیا، ریسرچ کیا اس کے اوپر کہ عمران خان کی حکومت میں ان پر کون سا کیس بنا، تو پتہ چلا کہ ان پر کوئی کیس عمران خان کی حکومت میں نہیں بنا۔ نواز شریف نے زرداری کے اوپر کیس بنائے، زرداری نے نواز شریف کی کیس بنائے، یہ وٹا سٹا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی مٹی پلیت کرتے تھے، ان کی ماں بہنیں کرتے تھے، گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے، تم مودی کے یار ہو، فلاں ہو، غدار ہو، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، زرداری پیٹ پھاڑ دیں گے، تجھے یہ کر دیں گے، لڑکانہ سے لے کے گوال منڈی تک سڑک پہ گھسیٹنے کی ساری باتیں ان لوگوں نے کی۔ اور آج واہ، اتنی ہمدردی ہے ان کو اس قوم سے، آج وٹا سٹا ہو گیا۔ جو ایک دوسرے کو کل تک کاٹتے تھے، آج ایک دوسرے کو چاٹ رہے ہیں۔ ضرور چاٹو۔ بھارت میں 3 خبریں پچھلے 3 مہینے 2.5 مہینے سے 3 خبریں چل رہی تھیں۔ پاکستان کا اس میں بہت مختصر سا کہیں نام آتا تھا، لیکن خبریں جو چل رہی تھی، ایک سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی یا قتل، ریا سنگھ کی گرفتاری، ڈرگس کا ایشو،
اور چائنا جو ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا، جو ان کو فٹ بال بنایا تھا، وہ اعتبار کل ساری خبریں پیچھے چلیں گی. وہاں ہر چینل پہ دھمال ہو رہا ہے، جیسے دیوالی ہو گئی پٹاخے پھوٹنے شروع ہو گئے کہ نواز شریف نے فوج کو للکارا، عدلیہ کی مٹی پلیت کر دی. خیر ہے، ہمارے دشمن ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دشمن کا ساتھ کون دے رہا ہے، یہ غور طلب بات ہے. وہ شخص جو 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا، یہاں سے لوٹا، مال لوٹا، دبا کے لوٹا، باہر چلا گیا، گرفتار ہوا، بیمار ہوا. ڈرامہ، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بیمار نہیں ہے. ایسے لوگوں کی موت اتنی آسان نہیں ہوتی. کتے کی موت مرتے ہیں، تل تل مرتے ہیں. ان کی موت ہے ان کی دولت. دولت جانے کا وقت آ گیا. خیر جی، وہ سارا کچھ ہو گیا. یہ تو بھارت کی خبر تھی، اس کو آپ پس پردہ پھینکے. بات کرتے ہیں ہم اپنے ملک کی. اے پی سی، آؤ پاکستان کو چونا لگائے. سارے معتبر فراڈیے، چور، غدار وطن، یہ سب ایک ساتھ بیٹھے. یعنی آپ اندازہ کریں، اس اے پی سی میں مریم نواز کے برابر میں محسن داوڑ بیٹھا ہوا ہے، جو فوج کو گالیاں دیتا ہے، جو عدلیہ کو گالیاں دیتا ہے، جو فوج پہ حملے کرتا ہے، مگر وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بیٹھنا بھی چاہیے تھا. ان کا مقصد پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا، بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر انارکی پھیلانا، سازشیں کرنا. خیر، سنا میں نے، بہت کچھ دیکھا. نواز شریف کی نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑا کہ سنوں. وہ آدھے ادھورے کو بھی سنا اور ملا فضلہ کو بھی سنا. کتنے محب وطن لوگ ہیں نا یہ. چہروں پہ لعنت برس رہی ہے، پٹکار برس رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک کے اداروں کے خلاف. میں آپ کو بالکل ایک کنفرم بات بتاتا ہوں. جب یہ خبر پہلی نکلی کہ نواز شریف کے خلاف عدالت نے وارنٹ ایشو کر دیے، کسی نے نواز شریف سے کہا سر آپ کی ضمانت کی جیسی تیسی ہوگی، وارنٹ ایشو ہو گئے. تو نواز نے کہا کس نے ایشو کی؟ بولا عدالت. بولا یہ عدالت، یہ کوئی عدالت ہے؟ ان کا مفاد ہم سے جڑا ہے، ہم سے. یہ ایک صاحب کو لندن میں بات کہی گئی، خبریں نکلتی ہیں، پہنچتی ہیں باہر، کچھ بھی کہہ لو، چھپتی نہیں ہے. ان عدالتوں کا مفاد ہم سے ہے. یہ ہمارا کچھ نہیں اکھیڑ سکتے. میں دیکھو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں نا، ہیل اینڈ ہارٹی، فٹ از اے فڈل. کیا کر لیا عدالت نے؟ پھر ایک بات جو میرے دماغ سے نکل چکی تھی کہ 7 ارب کا بانڈ مانگ رہے تھے نا، 50 روپے میں باہر آ گیا. یہ عدالت ہمارا کیا کر لے گی؟ مبارک ہو عدالت کو، عدلیہ کو، خاص طور پہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ وہ گارنٹی مانگ رہے تھے جو آج تک کسی نبی، کسی پیغمبر نے نہیں دی. آپ نے وہ گارنٹی مانگی تھی. کتنا مختصر سا اسلام ہو گیا ہمارا کہ آپ نے ایک حکومت سے، ایک انسان سے، وزیر اعظم سے گارنٹی مانگی کہ اس نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، یہ گارنٹی دے دو. تو میرے ایمان کے مطابق کوئی پیغمبر، کسی نبی نے گارنٹی نہیں دی، لیکن آپ نے گارنٹی مانگی. اور وہ شخص آج باہر بیٹھ کے آپ کا بھی مذاق اڑا رہا ہے. ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ تو ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ باعث شرم تو ہے، عبرت بھی ہے. میں عدلیہ کے تمام معزز جج حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کے بچے یقیناً اب بالغ ہو گئے ہوں گے، ان کی شادیاں ہو گئی ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، تو آپ کے بچوں کو تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ کے نواسے، نواسی، پوتا پوتی تو ہوں گے نا. وہ کل آپ سے جب سوال کریں گے کہ ان کو آپ نے چھوڑا، یہ جو ملک لوٹ کے کھا گئے، ان کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی
وہ جو بے گناہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ وہ کتے ہیں؟ یا آپ کے نواسے نواسے آپ پوچھیں گے اور آپ جواب دیں گے کیا؟ یہ آپ کو پتا ہے. میں تو اپنے بچوں کو بتاتا رہتا ہوں، مگر آپ بھی سوچئے گا کہ آپ نے. اور میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سوال کرتا ہوں، کس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں سوال نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ میرے بچے پوچھ رہے ہیں، قوم پوچھ رہی ہے. کیا یہ ہمارے محافظ ہیں؟ کیا یہ ہم کو بچائیں گے؟ جس کو جنرل ضیاء کی گود میں پلا بڑھا، جنرل جیلانی کی گود میں پلا بڑھا، جن کے تلوے چاٹ چاٹ کے زبان کردری ہو گئی، آج انہی کو گالیاں دے رہا ہے، یعنی آپ کو دے رہا ہے. الحمدللہ میرے کوئی بلہ نہیں لگا ہوا، لیکن آج بھی میں غیرت مند انسان ہوں. سوچتا ہوں، میری بھوک اڑ جاتی ہے. ایک کیس ہوا پچھلے دنوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو اس چیز سے اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. بڑا گھناؤنا کیس ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے، اس کو برباد کرے، جس نے ایک ماں کے ساتھ زیادتی کی موٹر وے پہ، جس کی اسی موٹر وے کی تعریف جو شہباز شریف نے کی. بہت بڑا گناہ کیا اور کافی عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے. میرے اندازے حساب سے اس نے 2 4 10 15 20 عورتوں کی بے حرمتی کی ہوگی، قتل کیے ہوں گے 2 4. نواز شریف تم اس سے بھی بدتر ہو، کیونکہ تم نے قوم کا بلاత్కాر کیا، تم نے قوم کے ساتھ زنا بالجبر کیا، تم نے ان بچوں کو لوٹا، ان کا دودھ لوٹا، ان کی خوراک لوٹی، ان کا پانی لوٹا، ان کی تعلیم لوٹی، ان کی صحت لوٹی. اور آج کہتے ہو کہ ووٹ کو عزت دو. کون سی عزت؟ وہ عزت جو تمہارے چہرے سے نظر آتی کہ تمہاری ٹکے کی عزت نہیں، اور تم کہتے ہو اس ووٹ کو عزت دو. جس قوم کے ووٹ پہ تم 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اس قوم کو تم نے دیا کیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ ضمیر ہوتا تو آج یہاں نہیں ہوتے، قوم کے ساتھ ہوتے. جس قوم کو تم کہہ رہا ہو سڑکوں پہ آؤ، تو پہلے سڑک پہ آ، اس کے بعد قوم سے کہہ کے سڑکوں پہ آؤ. یہ بھی کسی کے بچے ہیں، جذباتی ہیں، پاگل ہیں، یہ ہے کسی کے بچے. ان کو کیوں مروانا چاہتا ہے؟ پہلے بھیج اپنے ان مکرو اولاد کو، موٹے موٹے بھالوؤں کو، ان کو بھیج کہ سڑکوں پہ نکلو، جوتے کھاؤ اور جوتے مارو بھی. پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ نریندر مودی اور نواز موزی دونوں بھائی ہیں، کمبھ کے میلے میں بچھڑ گئے، آج مل لیے، ایک ہو گئے. اس قوم کے ساتھ اتنا گھناؤنا مذاق، اتنا گھناؤنا مذاق کہ فوج کو گالیاں، عدلیہ کو گالیاں، سوائے بکواس کے. کون سی تقریر تھی؟ کیا تقریر تھی؟ اور سونے پہ سہاگا ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بکاؤ میڈیا، ٹکے ٹکے پہ بکنے والا میڈیا. میں میڈیا کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم سے تم تصحیح کر دینا آج رات کو کسی شو میں. ہمارے معاشرے میں چکلے میں اگر کسی عورت کا کوئی بیپار کرتا ہے، کوئی طوائف کو بیپار کرتا ہے، چکلے میں کسی عورت کا بیپار کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو عام فہم زبان میں دلہ کہتے ہیں. تمہارے یہاں کیا اس کو حکیم کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں تمہارے یہاں؟ ایک یہ تصحیح کر دو. دوسرا، جو ملک کا سودا کرے، ملک کو بیچے، ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا کے کسی معاشرے میں بھی اردو میں ہم اس کو غدار کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ٹریٹر کہتے ہیں. تمہارے یہاں کیا کہتے ہیں ذرا وہ تصحیح کر دینا. وہ دلہ تو حکیم ہو گیا نا، اس کو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کیوں میڈیا بیٹھ کے نہیں اب غدار نہ کہیں. اور غدار کے ماتھے پہ سینگ نکلے ہوتے ہیں. کیا لکھا ہوتا ہے ماتھے پہ؟ سر پہ سینگ نکلے ہوتے ہیں، ماتھے پہ کچھ کند ہوتا ہے. تم لوگ بھی اپنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنا قبلہ درست کر لو. پتہ نہیں کتنے پیسوں میں تم لوگوں نے اپنا ضمیر، اپنا ایمان، اپنی ماں، سب بہن بھائی سب بیچ دیے. پھر بھی یہ الو کی پٹی قوم تم لوگوں کو سنتی ہے اور دیکھتی ہے، پتہ نہیں کیوں. پوری اے پی سی جو ضائع ہوئی ہے، اس کا مقتے کا بند یہ تھا کہ جنوری تک کرو، ہلہ کرو، ہنگامہ کرو، اللہ بول، اور ملک کو ڈیسٹیبلائز کرو،
انارکی پھیلاؤ تاکہ مارچ کے سینٹ کے الیکشن جو ہوں وہ رک جائیں یا کچھ ہو جائے، بس وہ نہ ہو، کیونکہ وہ بھی عمران خان کی پلے پڑ جائے گا تو ہماری ماں بہنیں کو جائے گی، موت ہو جائے گی ہماری، ہونی ہے۔ اس اوپر والے کا بھی نظام ہے نا۔ اب دیکھنا مجھے یہ ہے کہ عدلیہ کیا کرتی ہے اور افواج پاکستان کیا کرتی ہے، جس کو ہم سلام کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں بھی میں جوان تھا، میں نے کیا نہیں کیا، 71 کی زبان میں بھی، وار میں بھی، اور آج میں بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اگر ضرورت پڑے گی تو سینے پہ گولی کھانے کو تیار ہوں۔ اور یہ گولی مارنے والے لوگ ہیں پیٹھ پہ۔ اے پی سی پہ آپ نے جس کی بھی تقریر سنی ہوگی کہ ملک خطرناک حالت میں پہنچ گیا ہے، ملک یہ ہو گیا ہے، ملک وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکڑا ہو گیا، اکانومی گر گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، پھر دینے والے تو تم لوگ ہو۔ اور وہ آدھا ادھورا باولا جس کے سارے 80-85 سال کے بوڑھے ایسے ہاتھ باندھ کے نسلی غلام، بے غیرت ترین غلام کھڑے ہوئے۔ ہمارے چیئرمین صاحب، پہلے بات تو چیئر پرسن ہی کہہ دو، چیئرمین مت کہا کرو، مین نہیں ہے وہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے ملک کی سلامتی کا واسطہ ہے۔ ابے ملک کی سلامتی کو خطرہ تیرے وجود سے ہے، تیرے وجود سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ آزاد کشمیر کو چھوڑ، کوئی نہیں کہے گا بات، میں کہتا ہوں۔ تیرے نانا کا دور بھی دیکھا، تیری ماں کا دور بھی دیکھا، اور تجھ کو بھی دیکھ رہا ہوں، تیرے باپ کا بھی دور دیکھا، پورے اوپر سے لیکن نیچے تک اس ملک کے وجود کے لیے سوائے اور میں نہیں، یہ تو بھرے جلسے میں نواز شریف نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے اس عورت کو جو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ یہ تمہارے لیے کہا تھا، تمہاری ماں کے لیے۔ تمہاری ماں کی خوبصورت تصاویر اس نے پھینکی تھی ہیلی کاپٹر سے، قوم نے نہیں پھینکی تھی۔ آج تم اپنی ماں کے قاتلوں کو ماں کی بے حرمتی کرنے والے کی گود میں بیٹھے ہو، صرف اپنے باپ کی دولت، مطلب باپ کی دولت ماں کی عزت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ تم کو پتہ ہے اگر یہ چلی گئی تو تجھ سے نوکری نہیں ہو سکتی، میرے سے کام نہیں ہو سکتا۔ میرا بس چلے نا تو سڑکوں پہ پتھر تلواؤں اور بتاؤں کہ یہ قوم کیسے بنتی ہے، یہ قوم نے کتنی محنت کی ہے، روزے میں پتھر توڑتی ہے تو شام کو رزق حلال کھاتی ہے۔ تمہاری طرح نہیں کہ ماں کے دودھ سے لے کے اوپر سے کہ نیچے تک سب حرام، پیمپر تک حرام۔ چلو وہ پیمپر حرام تھا، کوئی بات نہیں، کون سی حلال چیز گر رہی تھی اس میں۔ یہ ہے تمہارا ایمان۔ سارے بیٹھے اے پی سی میں ایک سے ایک مکرو انسان، ملک کے خلاف سازش، بغاوت، قوم کو اکسانا، بھڑکانا، انارکی پھیلانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ہے تمہارا کام۔ لیکن ایک میرا اللہ تعالیٰ ہے اوپر، اس کا بھی ایک نظام ہے جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم تمہاری سازشوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، تمہارے ہی اپنے لوگوں سے۔ جیسے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا، تمہارے لوگوں نے تمہارے اوپر پیشاب کر دیا، اب ہوا پھر تمہارے لوگوں نے تمہارا پیشاب کر دیا، غیرت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا ایسی کر دو، مود دو ان کے اوپر۔ یہ ہے تمہاری ٹکے کی زندگی۔ وہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ٹکے کی ہنڈیا گئی، کتے کی ذات پہچانی گئی۔ تمہارا ٹکے کتنے ہیں؟ ذات تو تمہاری پہچان لی ہم نے، اب تمہارے ٹکے کتنے ہیں وہ بتاؤ۔ لیکن جو ہیں وہ نہیں بچنے کے، وہ کبھی نہیں بچنے کے۔ ملک کے خلاف سازش اور خوفناک سازش جو اندر کھچڑی پک رہی ہے، اس کا بھی بتاتا چلوں۔ شیعہ سنی کا جھگڑا اور بہت سارے جھگڑے، یہ سب کی انویسٹمنٹ نواز شریف، زرداری اور مولانا فضلہ کر رہا ہے۔ میرے منہ میں خاک، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ خطرناک ہونے والا ہے، بے گناہ بھی مارے جائیں گے۔ پھر اس کی مثال دی جائے گی، آٹے میں گھن پستے ہیں۔ اس سب چیز کی ذمہ دار دو لوگ ہوں گے، ایک عدلیہ ہوگی اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ جانتے پوچھتے کہ کون دشمن ہے، کون غدار ہے، کون بے ایمان ہے،
آپ اس کو آزادی دیتے ہیں, آپ اس کو چھوٹ دیتے ہیں. ان کے لیے آپ کے پاس جواز ہوتا ہے کہ انسانی حقوق. جو 22 کروڑ یہاں رہتے ہیں وہ کتے ہیں, ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. مجھ سمیت ہم سب کتے ہیں, ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. یہی بکاؤ میڈیا جب اس کی تقریر آنے سے پہلے کہ آزادی صحافت ہے, آپ کسی کی آواز کو نہیں دبا سکتے, بولنے دینا چاہیے ان کو, کیوں نہیں بولنے, عمران خان نے اجازت دے دی تو آج کتے بھونک رہے ہیں. کیوں دی اجازت جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سزا یافتہ مجرم ہے؟ کیا کہیں تم کو؟ وہ 2 رشتے تو بتا دیے, تمہارے لیے کیا رشتہ بتائیں, کل سوچ کے بتائیں گے. تم سب کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے. قوم ہتے سے اکھڑ چکی ہے, صرف گرنا باقی ہے, اور وہ گرے گی, کھڑی ہوگی, اور پھر تمہارا گربان ہوگا, تمہارا پاجامہ ہوگا, اور لوگ ہوں گے. پھر کوئی روک نہیں سکے گا. پھر اس کو آپ کہو گے بغاوت, اور بغاوت ہونی ہے. اگر انصاف نہیں ملنا ہے, آج بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیسے عدالت سے بھاگ جاتے ہیں, تک پولیس والے بھگا دیتے ہیں. یہ انصاف ہے. کوئی سپریم کورٹ کی عدالت سے بھاگ جاتا ہے, کوئی سٹی کورٹ سے بھاگ جاتا ہے, کوئی ہائی کورٹ سے بھاگ جاتا ہے, ضمانتیں مل جاتی ہیں. وہ محل پکڑا گیا ہے لڑکانہ میں, 14 کا سیال کا, ہائی کورٹ نے اس کی انکوائری روک دی کہ اس کو تنگ مت کرو, اتنے بڑی محنت سے یہ حرام کمایا ہے. پھر اگر یہ ملک سے باہر ہی کہتے ہیں کہ ان کے مفاد ہم سے جڑے ہوئے ہیں, تو اس میں غلط کیا ہے؟ میرا تو مفاد کسی کے ساتھ بھی نہیں. اگر وہ باہر بیٹھ کے, ملک سے باہر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے ہمارے مفاد, ہم سے ان کا مفاد جڑا ہوا ہے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ ثابت کریں آپ لوگ. ہر بچہ اس وقت آپ سے سوال کر رہا ہے کہ ہم آپ پہ اعتبار کیسے کر لیں, ہم کیسے اپنی بہو بیٹیوں کے عزت کا آپ کو محافظ سمجھیں اور آپ کو منصف سمجھ لیں کہ آپ انصاف دیں گے. آپ تو انصاف نہیں دیں گے. اور جس دن انصاف کا تلوار قوم نے اٹھا لی, اس دن سے ڈریے گا. پھر کون منصف اور کہاں کا منصف, پھر کچھ نظر نہیں آتا انسان کو. میں اپنی ویڈیو میں بار بار کہتا ہوں کہ قوم اس نہج پہ پہنچ رہی ہے, مہنگائی سے نہیں, نا انصافی دیکھ کے, ڈس بیلنس دیکھ کے. مجھے کل سارا دن مجھے کوئی غیرت مند صحافی, تجزیہ کار, سوائے میں نے جو ان کو سنا ہارون رشید کو, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے فوج کی یا کسی کی تذلیل ہو. لیکن باقی سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. نواز شریف کے نام کے آگے صاحب, حوصلہ پیدا کرو. چور کہو, غدار کہو, بلاول بھٹو زرداری, تم لوگ بھی لگ گئے ہو بھٹو زرداری صاحب. آج سارا دن سے اس کے کتے کی پیدائش کے اوپر جشن منایا جا رہا ہے. کیا بات ہے یار, کیا دنیا کو چہرہ دکھا رہا ہو اپنا تم لوگ, کہ تعلیم یافتہ ہو کے بھی دلال ہو. کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو تم کو صحیح اور غلط کی تہذیب نہ بتائے, صحیح اور غلط کی تمیز نہ بتائے, اور تم کہتے ہو کہ تم صاف, اور پھر قانون بنانے کی بات کرتے ہو کہ صحافیوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اور شان ہوگی تو گستاخی ہوگی نا, جب شان ہی نہیں تو گستاخی کیسی؟ کتے کو کتا کہہ دیا, کتے کو برا لگ گیا. دلے کو دلہ کہہ دیا, دلے کو برا لگ گیا. غدار کو غدار کہہ دیا, غدار کو برا لگ گیا. الطاف حسین کی تقریر پہ پابندی ہے, نواز شریف کی تقریر ہو سکتی ہے, آزادی صحافت ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک کالا ہے, گورا ہے, اور کیا فرق ہے؟ وہ MI6 کے لیے کام کرتا ہے, تمہارا نواز شریف رو کے لیے کام کر رہا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ 52 کروڑ روپے ہفتہ یہاں سے لٹوا کے کراچی سے فاروق ستار کے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے پاکستان سے باہر بیچتا تھا. یہ بھی لوٹ کے پورا پاکستان لے کے چلا گیا. اور تم لوگ ڈرتے ہو, موت سے بھاگ رہے ہو, موت تمہارے پیچھے ہے.
بلکہ اب ساتھ چل رہی ہے. کن ہونا باقی صرف اللہ کی طرف سے. شام کو بیٹھیں گے ٹائی سوٹ پہن کے. نہیں غدار مت کہیں. آفرین ہے بھائی تم لوگوں پر. پتہ نہیں کون سی روٹی کھاتے ہو. ہماری تو بھوک مر جاتی ہے, اڑ جاتی ہے. کل سے بھوک ہی نہیں لگ رہی. جو اے پی سی کو دیکھا کہ یار یہ ملک کے خلاف اتنا زہر اگل رہے ہیں. حالانکہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھی, بچوں کے لیے عجوبہ تھی, جو بیٹھ کے سنتے ہیں, ڈیمورلائز ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, پھر شیشہ کیفے میں جاتے ہیں, شیشہ پیتے ہیں. غلط نہیں کرتے ہو, فرسٹریشن نکالنی. تعلیم ہے نہیں, کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے, کہیں گھوم پھرنے کے لیے نہیں جا سکتے. یہ بچے کیا کریں گے؟ جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں صحیح کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تم لوگوں کی طرح نہیں کہ قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے ان بچوں سے بہت ہمدردی ہے. یہ میرے ملک کے محافظ ہیں. تم لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے, کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ایسا. ڈائن بھی 10 گھر چھوڑ کے جاتی ہے اور کہتے ہیں. وہ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ قوم کی بھلائی کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے, عوام کی محبت میں, قوم کے تک دکھ میں, درد میں, اے پی سی میں مریم نواز سستا سا ایک جوتا پہن کے 2,57,000 روپے والا جوتا پہن کے چلی گئی. کیا درد ہے قوم کا. میچنگ سارے کھنڈر ونڈر سب لیپا لوپی کر کے پہنچ گئی. اتنا دکھ تھا قوم کا. میں تو رونے لگا تھا یہ دیکھ کے. بہرحال میں پھر عدلیہ سے کہتا ہوں, آپ اپنے قلم کو شمشیر میں بدل دیں. ضرورت ہے اس وقت کی. قانون اور انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے قلم کو شمشیر میں تبدیل کر دیں اور کاٹ دیں ہر اس شخص کا سر جو اس ملک کے خلاف چوں بھی کرتا ہے. آنے والی تاریخ میں آپ لوگ زندہ رہیں گے, ورنہ جیسے اور گئے, یا جن کی آج عزت ہوتی ہے رفیق تارڑ کی اور 2-4 ججوں کی ہوتی ہے, ویسے آپ کی بھی ہوتی رہے گی. مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بات پہ غور کریں گے. اور اسٹیبلشمنٹ جتنے آپ اندر لینینٹ ہیں, آپ جتنا اندر کے دشمنوں کو چھوڑ رہے ہیں, وہ بڑھ رہے ہیں, ان کے لوگ بڑھ رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہے نا. آپ کے لیے پرابلم بن جائے گا باہر بھی لڑنا اور اندر بھی لڑنا. وقت کا تقاضا ہے کہ توپوں کا رخ بھی موڑ دیں. لڑ لیں گے باہر بھی, لیکن اندر کے دشمنوں کو فنا کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ذلت آمیز, عبرتناک, مکروہ, بدقماش لوگوں کو برباد کرے, ان کو نیست و نابود کرے, ان کی اولادوں کو ایسی مولک بیماریوں میں مبتلا کر دے کہ ان کے لیے جب تک کہ زندہ ہوں ان کو دیکھ کے تل تل مریں, اور ایسا مریں کہ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے نہیں, ابھی تو ابتدائی عشق ہے, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. آؤ بچوں تم لوگوں سے بات کر لیں, ان مکروہ لوگوں سے تو بہت بات ہو گئی. زندگی میں آپ کو ہمیشہ حوصلے کی بات کرتا ہوں, بہادری کی بات کرتا ہوں, یقین کی بات کرتا ہوں, امید کی بات کرتا ہوں. ہم جب کسی سفر پہ جاتے ہیں, سامان پیک کرتے ہیں, گاڑی میں رکھتے ہیں اور سفر پہ جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ رستے میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, کوئی حادثہ ہے یا نہیں ہے,
پر یقین ہوتا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اور وہ یقین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اللہ کے نبی پہ یقین ہے، اللہ کی کتاب قرآن پہ یقین ہے، اور اللہ کے احکامات پہ یقین ہے. تو ہمارا یہ یقین جو ہم کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے صحیح سلامت. تو اپنے اندر وہ یقین پیدا کر لو کہ یہ لوگ جو ہیں، چاہے یہ عدلیہ کے ہاتھوں مریں، چاہے یہ ایجنسیوں کے ہاتھوں مریں، چاہے ان کو تم کو مارنا پڑے، کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو تم سب ہو، اور اگر یہ ملک نہیں ہے تو تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ان کی کوشش ہے کہ ملک ختم ہو اور چھوٹی سی ان کی جائیداد اور جو بھی ہے ان کا، اس پہ یہ راج کریں، اس جگہ کے علاقوں کو یہ لوگ اپنا غلام بنائیں، کتا بنا کے ان کو پالیں، سب کے گلے میں پٹا ڈالیں. وہ مت ہونے دینا. ہر رات کو یہ فیصلہ کر کے سو کہ صبح کا نیا دن، نئی امید، لیکن یقین وہی پرانا کہ ہاں پاکستان بھی بدلے گا، ہم بھی بدلیں گے، اور یہ سب بدلے گا. کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے پیار میں یاد رکھیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.